کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں نکلتے تو بعض ہم میں ایسے ہوتے جو پوری نماز پڑھتے اور بعض ایسے ہوتے جو سفر میں قصر کو افضل سمجھتے اور بعض ایسے ہوتے جو روزہ افطار کرنا افضل سمجھتے اور بعض ایسی رائے رکھتے کہ روزہ سفر میں رکھنا افضل ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام کی کیسی تصویر کشی کی گئی ہے اس حدیث میں، مگر ہمارے ان اختلافات کے باوجود محبت کا عالم یہ تھا اور یہ ہوتا ہم میں کہ ہمارا آپس میں کبھی جھگڑا اور اختلاف نہ ہوتا۔ ہماری اگر لڑائی ہوتی تو دشمنان اسلام سے ہوتی۔ اگر ہم اختلاف کرتے یا اپنے اختلاف کو نزاع کا باعث بناتے تو ان لوگوں سے جو ہمارے دین کے دائرے سے باہر ہوتے، یعنی دین کے اندر اصول میں اختلاف کی گنجائش نہ ماننا یہ امت کی وحدت کی علامت ہے، اور دین میں فروع میں اختلاف کو تسلیم کرنا یہ امت کی وحدت کی ضمانت ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں اصول میں اختلاف کی گنجائش نہیں، فروع میں ہمیں دوسروں کی آراء کو تسلیم کرنا ہے، یعنی اختلاف رائے اور تعددیت اس کو ماننا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل تو اس پہ کریں جو آپ کے ہاں راجح ہے، مگر ایک رائے جب فقہی ہے تو اس کی حیثیت ظنی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس چیز کو بہت اچھے الفاظ میں بیان کیا کہ اگر ایک فرعی رائے آپ کی ہے تو وہ ظنی ہی ہے، اور دوسری کی رائے دوسری ہے تو وہ بھی ظنی ہے، تو ایک ظنی والے کو کیسے یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنی رائے کو قطعی سمجھے اور دوسرے کو غلط سمجھے، جبکہ حق سب کے درمیان دائر ہے۔ اسی لیے تو وہ فرماتے ہیں کہ اجماع حجت قاطعہ ہے اور اختلاف رحمت واسعہ ہے۔ تو اس طرح امت الحمدللہ متحد بھی ہوگی، متفق بھی ہوگی، اور امت کی وحدت کو کوئی شخص پارا پارا نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ آداب ہیں جن کا دین کے نام سے بات کرنے والوں کے لیے سیکھنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، اور بیان کرنا بھی واجب ہے۔ ہمیں امت کے عوام کی اسی طرح تربیت کرنی ہے اگر ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں، کیونکہ ہمارا دین وہ دین ہے جس کے تمام مسائل ایسے نہیں کہ وہ صرف احادی النص احادی المراد ہو، بلکہ دین کے اصولی مسائل ایسے ہیں کہ جن کے معانی متعین ہیں، ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں، مگر دین کے فروعی مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش ہے اور ان میں تعددیت موجود ہے۔ اگر ہم اصول میں تعددیت چاہیں گے تو یہ امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہے، اور اگر ہم فروع میں ایک ہی رائے کی ترویج چاہیں گے تو یہ دوسروں کے حق کا انکار کرنا ہے، دوسروں کے حق کو تسلیم نہ کرنے کے مترادف ہے۔ بس اگر امت اسی چیز کو سمجھ جائے تو راہ اعتدال امت کی یہ ہے، وسطیت اس امت میں یہ ہے کہ اصول میں اختلاف کی گنجائش نہیں، اور فروع میں ایک ہی راہ پہ لانا لوگوں کا یہ شریعت کا مقصود نہیں، نہ شارع کا مقصود ہے۔ ورنہ قرآن حکیم میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مشترک الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقات کے بارے میں کہ 3 قروء ان کی عدت ہے۔ اب قرء کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، طہر میں بھی اور حیض میں بھی، تعین نہیں،
بعض مجتہدین نے اس کو طہر کے لیے استعمال کیا جیسے ہمارے شافعی حضرات، اور بعض نے اسے حیض کے لیے استعمال کیا جیسے ہمارے حنفی حضرات۔ تو اب چونکہ یہ مجتہد فی مسئلہ ہے تو اس میں ہمیں اختلاف کی گنجائش کو تسلیم کرنا چاہیے، مگر اس کے بعد اسی طرح جب نمازیں 5 ہیں، یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، احادیث صریحہ اس کے باب میں موجود ہیں، تو کوئی شخص اس باب میں اجتہاد کرے کہ چلو کوشش کریں اگر یہ 5 کی بجائے 4 ہو جائیں، یا ایک شخص کہتا ہے مجھے تو نماز بہت اچھی لگتی ہے 6 نہیں ہو سکتی، فجر کی 2 رکعت فریضہ ہے باقی سنن ہے، تو کوئی شخص چاہے کہ فجر کا وقت تو بہت ہی سہانا وقت ہے اور قرآن حکیم کی تلاوت میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، تو اس جذبے سے جس طرح اس میں اضافہ کرنا امر منکر ہے، اسی طرح دین کے جملہ اصول میں اضافہ کرنا یا کمی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں امر منکر ہے۔ اصول میں اختلاف کی گنجائش نہیں، فروع میں اختلاف کی گنجائش ہے، اسے ہی ہم وسطیت کا نام دیتے ہیں۔ وسطیت امت میں یہ ہے کہ نہ شدت ہو کہ سارے کے سارے مسائل اصولی ہیں، اور نہ ہی نرمی ہو، کھلی چھٹی ہو کہ دین کی کوئی پابندی نہیں، اور ہر مسئلے میں ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم تحقیق کریں اور اجتہاد کریں۔ نہ تمام مسائل اصولی، نہ تمام مسائل فروعی، اصول اصول ہیں اور فروع فروع ہیں۔ جن لوگوں نے اصول میں انحراف کیا جیسے عقیدہ ختم نبوت کا انکار، تو یہ اصول میں انحراف ہے۔ اصول کا انحراف ایسا نہیں ہوتا جیسے فروع میں اختلاف، فروع میں تعددیت باعث رحمت، اور اصول میں کسی اصل کو چھوڑنا یہ دین سے انحراف ہے، دین سے خروج ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، قادیانیت میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھو تمہاری طرح قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ چونکہ قادیانیت نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر کے وہ کہتے ہیں جی ہم تو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، تو کیا اس معنی میں مانتے ہیں جس کی شرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو؟ لفظ خاتم جس کا معنی صرف لغت کے اندر آخر ہے، افضل نہیں، لغت میں کہیں افضل نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا نبی بعدی، تو پھر اس کو افضل کے معنی میں لے لینا۔ ہاں لوگ اگر خاتم کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں اس معنی میں کہ اس کے بعد بھی لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں، کسی شخص کا کسی کو کہنا کہ وہ فلاں آدمی تو خاتم المفسرین ہے، تو یہ اس لیے مجازاً صحیح ہے، مجازی معنی میں یا مبالغے کے طور پہ، کہ کہنے والا عالم الغیب نہیں، وہ اپنے تخمینے سے کہہ رہا ہے، مگر مخلوق کے کہنے کو ایسا پختہ سمجھنا کہ اللہ کا کہا ہوا اس کو اس پہ قیاس کرنے لگے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اور اس کے قول کے ساتھ سوء تعجب ہے، کس قدر ناانصافی ہے کہ اللہ عالم الغیب ہوں، جو عالم الغیب ہیں وہ پچھلوں اور پہلوں کو جانتے ہیں، اور وہ فرمائیں خاتم النبیین، اور انسان جاہل ہے، نہ مستقبل کا اس کو علم ہے، نہ اپنے موجودہ زمانے میں اس کو علم ہے کہ یہی شخص سب سے افضل ہے یا یہی شخص سب سے آخری ہے، وہ تو اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی نہیں جانتا،
اس کا تو افضل کا معنی کرنا بھی غیر یقینی ہے۔